ربیع الاول کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ سب حضرات جانتے ہیں کہ ربیع الاول میں آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں پردہ فرما گئے۔ ولادت بھی ربیع الاول میں، وفات بھی ربیع الاول میں۔ یہاں تین باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک ہے ولادت، ایک ہے صورت اور ایک ہے سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو میلاد کہا جاتا ہے اور آپ کی سیرت کو قرآن کہا جاتا ہے، اور آپ کی سیرت پورے صحابہ کرام کا نقشہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے ہاں جو میلاد کا رواج ہے وہ ہر سال کوئی نہ کوئی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی بریلوی مسلک کے سب سے بڑے عالم مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح دعوت اسلامی کے امیر محترم جناب محمد الیاس قادری اتاری دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر علماء کرام، انہوں نے کہا کہ ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں خدا کا واسطہ نبی کا میلاد جس طرح منانا چاہیے اس طرح مناؤ، جس طرح تم کر رہے ہو ایسا نہ کرو۔ ان علماء کرام نے اور مفتی محمد اکمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اب پبلک اتنا آگے چلی گئی ہے کہ ان کا لوٹنا بڑا مشکل ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ ربیع الاول میں ملتان شہر میں میلاد کا جہاں جلوس نکالا گیا، وہاں پروگرام ہوا، وہاں اسٹیج پر ایک نوجوان لڑکی کو میک اپ کروا کے سفید کپڑے پہنا کر بٹھا دیا گیا اور کہا کہ یہ حور ہے۔ ہاں، لوگوں نے اس کے ساتھ سیلفیاں بنائی اور اس کے ساتھ ان لوگوں نے 30,000 کا معاہدہ کیا تھا کہ ہم تجھے 30,000 دیں گے اور ہمارے یہ پروگرام میں شریک کرو اور اس طرح ہو جاؤ۔ 10,000 روپیہ اس کو ملا، 20,000 نہیں دیے۔ اس حور نے تھانے کے اندر رپورٹ درج کرا دی۔ جنت کی اگر حور اپنی انگلی کا ایک چھوٹا سا پورا زمین میں نکال دے تو اس کی روشنی کے سامنے سورج بے نور ہو جائے، اور اللہ نے وہ چیزیں، وہ نعمتیں جو چھپا کر رکھی ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے۔ اور میں نے، شاید آپ کو یاد ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ ہر اچھی چیز کو چھپایا جاتا ہے، ہر اچھی چیز کو۔ میری بہن بیٹی اگر پردے میں ہوگی تو اس پر حوریں بھی رشک کریں گی، اگر میری بہن بیٹی پردہ اتار دے گی تو اس سے تو پھر وہ جنگل کے جانور بھی ویسے ہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ
جنگل کے جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ تو بھی کھڑا ہو کر کے کھاتا ہے، وہ بھی کھڑا ہو کر کے کھاتا ہے، تو بھی کھڑا ہو کر کے پیشاب کرتا ہے، وہ بھی کھڑا ہو کر کے پیشاب کرتا ہے، تو بھی چلتا پھرتا ہے، وہ بھی چلتا پھرتا۔ تیرے اور اس کے اندر اولئک کالانعام بل ھم اضل، تیرے اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، پھر تو جنگل کے جانور بھی بہتر ہے۔ قرآن سب سے عظیم ہے، پردے میں ہے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ سب سے عظیم ہے، پردے میں ہے۔ سب سے بڑا خدا، سب سے بڑا خدا کتنا عظیم ہے، پردے میں ہے۔ میں نے کہا اللہ تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو نظر تو آ، ہم تجھے دیکھیں۔ اللہ فرماتے اگر میں نظر آ جاؤں تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز کی جستجو میں لگ جاتا ہے۔ اس کو تو دیکھ لیا، آپ کسی اور کو دیکھیں، اس لیے میں نظر ہی نہیں آتا تاکہ میری ہی جستجو میں لگے رہوں۔ ورنہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں شب قدر بتا دی جاتی نا کہ 27ویں شب قدر ہے، 25ویں شب قدر ہے، 23ویں یا 21ویں شب قدر ہے، نہیں بتایا۔ کیوں؟ کہ اسی کی جستجو میں لگے رہو۔ ہر اچھی چیز پردے میں، ہر اچھی چیز پردے میں، اور جو پردے میں ہے وہ اللہ کی حفظ و امان میں ہے، وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہے۔ اور جس نے اپنا پردہ کھول دیا وہ اللہ کی نظر سے گر گئی۔ جی، اور پھر 100 من کی دیگ پکائی جا رہی ہے حلوے کی۔ یہ سیرت ہے، یہ میلاد ہے، یہ نبی کے ولادت کی خوشی ہے۔ کہیں ڈانس ہو رہے ہیں، ڈیک بج رہے ہیں، راستے بند کیے جا رہے ہیں، کمک میں لگائے جا رہے ہیں، اور شور و غل ہو رہا ہے۔ جہاں مرد ناچ رہے ہیں وہاں عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، اور اللہ نے جو تمہیں رزق حلال دیا ہے اس کی ناقدری ہو رہی ہے۔ پاپڑ پھینکے جا رہے ہیں، بریانی کی تھیلیاں پھینکی جا رہی ہیں، کچھ پاؤں میں گر رہے ہیں کچھ۔ اور پھر جس ٹرک کے اوپر کارواں سوار ہے، بینر لگا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ اوپر بیٹھے ہیں اور پاؤں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگ رہے ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ میں کسی پر اٹیک نہیں کر رہا، اللہ گواہ ہے، میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں۔ میں حسد اور کینے اور بغض کی وجہ سے نہیں، اٹیک نہیں ہے، بالکل حسد کی وجہ سے نہیں ہے، صرف آپ کی اصلاح کے لیے، میں اپنی اصلاح کے لیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، پھر یہی جھنڈے جس پر نبی کا گنبد چھپا ہوا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھپا ہوا ہو، کچرا کنڈی سے لوگوں نے اٹھائے۔ ہاں، اور ہم کیک بناتے ہیں، اس کے اوپر بیت اللہ، اس کے اوپر گنبد خضرا کی شبیہ، اور اس کے اوپر مرحبا یا مصطفیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر، اور پھر ہم اس کے اوپر چھریاں چلا رہے ہیں، اسے کیک کاٹ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو اور میں تو ان کے جوتے کی دھوڑ کے برابر بھی نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن کریم اٹھائیے، صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے پاک پیغمبر کا کافروں سے جب معاہدہ ہو رہا تھا، میرے محبوب نے فرمایا علی لکھو، یہ معاہدہ محمد کی طرف سے لکھو، از محمد الرسول اللہ۔ حضرت علی نے لکھا حضرت محمد الرسول اللہ، تو کافروں نے کہا قلم روک دو، قلم روک دو۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے ہاتھ اٹھا لیا۔ کیا ہوا؟ وہ کافر کہنے لگے یہی تو ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ کافر کہنے لگے ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس کو کاٹو یہاں سے، یہاں لکھو محمد بن عبداللہ۔ مکے کے کافر کہنے لگے لکھو محمد بن عبداللہ اور اس کو کاٹ دو۔
میرے محبوب نے فرمایا علی اس کو کاٹ دو، اور یہاں محمد بن عبداللہ لکھو۔ علی المرتضیٰ نے کہا اللہ کے محبوب میں اپنے ہاتھ سے لکیر نہیں پھیر سکتا، تو چھریاں چلائے۔ ہاں، گنبد خضرا بنا کر چھریاں چلاؤ، بیت اللہ بنا کر چھریاں چلاؤ، میرے پاک پیغمبر کا نام لکھ کر کے اوپر چھریاں چلاؤ۔ علی المرتضیٰ کہنے لگے اللہ کے محبوب میں اس پر ہاتھ نہیں پھیر سکتا، میں قلم نہیں پھیر سکتا۔ اگر میں اپنے ہاتھ سے قلم پھیر دوں کل یہی کافر دندناتے پھریں گے کہ دیکھو انہوں نے اپنے نبی کے نام لکھ کر نبی کے نام کی توہین کی ہے۔ اس وجہ سے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سیدنا علی المرتضیٰ نے وہاں لکیر نہیں پھیری، اور آج کا محبت کرنے والا، آج کا شیدائی اگر میرے پاک پیغمبر کا نام لکھ کر اس پر چھری چلائے اور کیک کاٹے، کیا یہ محبت کی علامت ہے یا میرے پاک پیغمبر کے نام کی توہین ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا، قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا کس نے کیک کاٹا تھا، کس نے خیرات کی تھی، کس نے میلاد منایا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، کس نے جلوس نکالے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، قطعاً نہیں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے، تو نے اپنے رب کو پہچانا بھی ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے۔ پھر پوچھا جائے گا ان دنیا کے اندر اتنے مذہب تھے، میں نے تیرے لیے اسلام پسند کیا تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس اسلام کو، اس دین کو تیرے تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنے نبی کو پیدا کیا، بتا تو اپنے نبی کو بھی پہچانتا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہوں گے قبر میں۔ نہیں پوچھا جائے گا تیری ذات کیا ہے، تیری بات کیا ہے، تیرا خاندان کیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کا جملہ سنیے، میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ بیٹی، سبحان اللہ، نہ اس بیٹی جیسی کسی کی بیٹی ہے، نہ اس باپ جیسے کسی کا باپ ہے، باپ محمد الرسول اللہ جیسا اور بیٹی فاطمہ الزہرا جیسی۔ کیوں جی؟ اس بیٹی جیسی کسی کی بیٹی نہیں، اور اس باپ جیسا کسی کا باپ نہیں۔ باپ بیٹی سے کہتا ہے، محمد الرسول اللہ فاطمہ الزہرا سے کہہ رہے ہیں فاطمہ بیٹی اترایا نہ کر کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، اترایا نہ کر۔ اگر علی کو ناراض کر کے آئی میں قیامت کے دن میں تیرا باپ بھی تیرے کام نہیں آؤں گا۔ علی کے قدموں میں مرنے کو سعادت سمجھنا۔ جی ہماری کیا حیثیت ان کے سامنے؟ پھر ہمارے جی میں جو آتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، مولوی صاحب کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ مولوی صاحب اللہ کا قرآن تیرے پاس ہے، میرے نبی کا فرمان تیرے پاس ہے، اپنی آخرت خراب نہ کرو، اللہ کے سامنے آپ نے بھی جواب دینا ہے، ہم نے بھی جواب دینا ہے۔ بات وہ بتاؤ جو کملی والے نے صحابہ کو بتائی ہے، حق بیان کرو، رزاق اللہ ہے، حق بات بتانے سے رزق بند نہیں ہوتا۔ یہ تو کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ وہ پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو، ہارون رشید دریا کے کنارے کھڑا ہے، ایک چیونٹی، کتنا بڑا جانور ہے، ایک چیونٹی اپنے منہ میں چاول کا ایک دانہ کھینچتے ہوئے آ رہی ہے۔ اللہ نے کوئی چیز بغیر فائدے کے پیدا نہیں کی، کوئی چیز، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی عبرت ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ وہ چاول کھینچ کے لا رہی ہے،
اور دیکھا نا آپ نے کبھی کبھی چونٹی اپنے وجود سے زیادہ وزن کھینچتی ہے. دریا کے کنارے آئی، گھاس ہے، گھاس کے پتے کے اوپر چڑھی، منہ میں چاول ہے. گری تو سامنے مینڈک، مینڈک کے منہ کے اندر وہ چیونٹی آ گئی. مینڈک نے منہ بند کیا، پانی کی تہ میں چلا گیا. ہارون رشید کو بڑا دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا کہ ایک چیونٹی اپنا رزق کھینچ کے لا رہی تھی، اسے مینڈک کھا گئی. اسی پریشانی کے عالم میں کھڑا رہا، اور کچھ دیر کے بعد وہ مینڈک دوبارہ آیا. اس نے منہ کھولا، وہ چیونٹی واپس اسی گھاس کے پتے پر خشکی پر آئی، لیکن اس وقت اس کے منہ میں چاول نہیں تھا. یہ باتیں سن کے گھروں میں بھی تذکرہ کیا کرو یارو، دوستوں میں واٹس ایپ کے اندر گھس جاتے ہو، فیس بک پہ گھس جاتے ہو، ان چیزوں کا تذکرہ بھی کیا کرو. ہارون رشید کہتے ہیں میں بڑا پریشان، اور یہ منظر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دیکھا. وہ تو جانوروں سے باتیں کرتے تھے، کلام کیا کرتے تھے. جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تو چاول کا دانہ لے کے گئی، میں نے تو سمجھا تجھے مینڈک نے لقمہ بنا لیا، تجھے کھا لیا ہوگا، تجھے چبا لیا ہوگا، تو مر گئی ہوگی، تو واپس زندہ آ گئی. چیونٹی نے کہا اللہ کے پیغمبر، اس دریا میں ایک پتھر ہے، اس پتھر کے خول کے اندر کچھ کیڑے ہیں، اور وہ کیڑے نابینے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں. مجھے اللہ نے حکم دیا اس کا رزق یہاں تک پہنچاؤ، اور مینڈک کو اللہ نے حکم دیا اس چیونٹی کو وہاں تک پہنچاؤ. رزاق رب ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں کماؤں گا تو کھاؤں گا، تو بتا یہ جانور، یہ درندے، یہ پرندے، یہ پانی کے والے جانور، یہ صحرا کے جانور، یہ سانپ، بچھو، چڑیا، کوے، کبوتر، یہ کہاں سے جا کے مزدوری کرتے ہیں؟ یہ کہاں سے پیٹ پالتے ہیں؟ تجھے ماں کے پیٹ کے اندر تجھے روزی کون پہنچاتا رہا؟ اللہ ہی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں جی؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور پھر یہ بات اپنے دلوں پر نوٹ کرنا. وہ اشعار پڑھے جاتے ہیں، دیواروں پر لکھا جاتا ہے کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. مناؤ بھائی، جس طرح تمہارا جی چاہے مناؤ، خوب مناؤ، خوب مناؤ. میں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا، آپ نے میری قبر میں نہیں جانا. اللہ کے ہاں آپ نے بھی حساب دینا ہے، میں نے بھی حساب دینا ہے. سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اچھا، جو خوشی نہ منائے وہ ابلیس ہے. بات سمجھو، سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی جو خوشیاں نہ منائے وہ ابلیس ہے. مولوی صاحب، ابو بکر نے خوشی نہیں منائی، عمر نے خوشی نہیں منائی، عثمان و حیدر نے خوشی نہیں منائی. حسنین رو رہے ہیں، فاطمہ الزہرا 12 ربیع الاول کو رو رہی ہیں، اور روتے روتے کہہ رہی ہیں سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا. لوگو، میرا ابو چھوڑ کر چلا گیا، آج مجھ پر اتنے دکھ، اتنے غم آئے کہ اگر اتنے غم سورج پر آتے تو سورج بے نور ہو جاتا. ذرا غور کیا کہ یہ تیر جو آپ پھینک رہے کہاں لگ رہے ہیں؟ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو گویا کہ آپ نے صدیق اکبر کو بھی ابلیس کہا، فاروق اعظم کو کہا، عثمان غنی کو کہا، حیدر کرار کو کہا، صحابہ کرام کو کہا، انہوں نے تو خوشیاں نہیں منائی. اللہ اکبر. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آمین کہو.
میرے محبوب پیغمبر سے پہلے کافر یہودی جشن منایا کرتے تھے. توجہ کرنا. کون؟ بولو نا، سارے بولو. کون مناتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہا نمرود کی فوج نے چلو نا ہمارے ساتھ، تو ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ میں نہیں جاتا، تم چلے جاؤ. وہ گئے، ہر کسی نے اپنے اپنے خداؤں کے سامنے کھانے رکھے، جا کے جشن منانے لگے. ابراہیم علیہ السلام گئے؟ جی نہیں گئے. وہ جشن منا رہے ہیں، انہوں نے کلہاڑا اٹھایا، رب باڑے میں داخل ہوئے، سب کا آپریشن کر دیا، سب کا آپریشن کیا. وہ جشن مناتے تھے، میلے لگتے تھے، عرس مناتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. جب میرے پاک پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو جشن کی جگہ قرآن نے شکر کا کلمہ دیا. جشن کی جگہ شکر آیا اور غم کی جگہ صبر آیا. غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن نے کیا کہا؟ جشن کی جگہ شکر آیا. لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا. شکر ادا کرو. جشن کی جگہ شکر نے لے لی اور غم کی جگہ صبر نے لے لی. ان اللہ، ہماری قوم بھی عجیب ہے. نواسے شہید ہو جائیں ماتم کرتے ہیں، ان کا نانا فوت ہو جائے خوشیاں مناتے ہیں. ہائے میری قوم، ہائے میرے علماء کرام، امت کو، قوم کو کس راستے پر لگا دیا. میرے 3 جملے یاد رکھنا: ولادت، سورت اور سیرت. یہ یاد رکھو گے نا؟ ولادت، سورت، سیرت. ولادت ہی کو میلاد کہا جاتا ہے. سورت پورا قرآن ہے، پورا قرآن ہے. پیغمبر کی سورت پورا قرآن ہے، پیغمبر کی سیرت پورا قرآن ہے. آپ الحمد شریف سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھیں. اللہ نے کہیں موسیٰ کو موسیٰ کہا، عیسیٰ کو عیسیٰ کہا، نوح کو نوح کہا، آدم کو آدم کہا، ابراہیم کو ابراہیم کہا یا نہیں؟ اسماعیل کو اسماعیل کہا، اسحاق کو اسحاق کہا، یعقوب کو یعقوب کہا، یوسف کو یوسف کہا، ایوب کو ایوب کہا، دانیال کو دانیال کہا. اللہ نے سارے نبیوں کے نام لیے، اللہ نے سارے نبیوں کے نام لیے. قرآن ہے نا؟ لیکن جب پاک پیغمبر کی باری آئی، اللہ نے اپنے پیغمبر کا نام نہیں لیا. کہیں یاسین کہا، کہیں الم نشرح لک صدرک کہا، کہیں والضحیٰ کہا، واللیل اذا سجا کہا، کہیں والنجم اذا ہوا کہا، کہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہا، کہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کبھی کچھ کہا. یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، قم فانذر کہا. نام نہیں لیا، تعریف ہی کرتے رہے. کہیں پیشانی کا ذکر، کہیں آنکھوں کا ذکر، کہیں رخسار کا ذکر، کہیں کسی چیز کا ذکر. اللہ نے سب نبیوں کو نام لے کر کے پکارا، میرے پاک پیغمبر کو نام لے کر نہیں پکارا. اللہ اکبر. پتہ نہیں یہ باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں کہ نہیں؟ ولادت، سورت، سیرت. ولادت ہوئی، میں نے عرض کیا تھا کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول کو ولادت ہوئی. علماء کا، امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ 9 ربیع الاول کو ولادت ہوئی. اور کچھ کا ذکر ہے کہ 12 ربیع الاول کو، اور کچھ نے لکھا ہے 15 ربیع الاول کو ولادت ہوئی. جنہوں نے 9 ربیع الاول لکھا ہے، میں نے ان سے پوچھا، بھئی ہم ایک ذمہ دار ممبر پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، 9 ربیع الاول
اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت؟ انہوں نے کہا جی۔ اب ذہن حاضر ہو تو یہ بات سمجھ میں آئے۔ یہ میری انگلی کتنے ہو گئی؟ یہ بولو۔ اب 2 سے بڑا، 3 سے بڑا، 4 سے بڑا، 5 سے بڑا، 6 سے بڑا، 7 سے بڑا، 8 سے بڑا، کتنے سارے بولو؟ 9۔ 9 سے بڑا جی، 9 سے بڑا، زور سے، 9 سے بڑا۔ اب توجہ کرنا، سب سے بڑا ہندسہ 9 ہے، 9 سے بڑا 10 نہیں۔ توجہ کرنا، سب سے بڑا ہندسہ بولو 9 ہے، 10 کیوں 10 نہیں؟ اس لیے کہ ایک 0 کا محتاج، 0 1 کا محتاج۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ اگر ہم 10 لگائیں تو ایک 0 کا محتاج اور 0 1 کا محتاج۔ اگر 10 میں سے 0 نکال دیں، اگر اس 10 میں سے 1 نکال دیں، آگے جتنا بھی بڑھتے چلے جاؤ، 11 ہے، 12 ہے، ایک دوسرے کے محتاج۔ 9 کسی کا محتاج، 1 اور 8۔ یار گنتی نہیں آتی، پیسے تو بڑی جلدی جلدی گنتے ہو، چندہ دینا تو پرانے نوٹ دیکھ دیکھ کے دیتے ہو۔ 1 اور 8، جلدی جلدی بولو۔ 1 اور 8، 2 اور 7 جی، 3 اور 6، 4 اور 5، 9۔ یہ بڑا ہندسہ ہے۔ اب آئیے، سب سے معتبر بات نہ مولوی کی، نہ پیر صاحب کی، نہ مفتی صاحب کی، ہم چلتے ہیں میرے پاک پیغمبر کی اماں جان کے پاس۔ جو بات اماں آمنہ کہے وہ سچ ہے یا اس میں شک ہے؟ جی۔ اب آئیے، مکے میں، مکہ مکرمہ، میرے محبوب کے لیے جس خاندان کا انتخاب کیا وہ بنو ہاشم ہے، جس دادا کا انتخاب کیا وہ قریش ہے، جس باپ کا انتخاب کیا وہ عبداللہ ہے، جس ماں کا انتخاب کیا وہ آمنہ ہے۔ عبد المطلب کے 11 بیٹے، کتنے بیٹے؟ اب یہ بڑی لمبی تفصیل ہے کہ کسی کا نام عبد مناف ہے، کسی کا نام عبد شمس ہے، کسی کا نام عبد حارث ہے، کہ کوئی کھیتی کا بندہ، کوئی سورج کا بندہ، کوئی کسی کا بندہ، لیکن میرے پاک پیغمبر کے والد کا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ ماں کا نام کیا جی؟ بولو نا۔ ماں کا نام آمنہ، باپ کا نام عبداللہ۔ توجہ ہے تو میں بات شروع کروں اپنی؟ جی، آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک سیرت کا سبق ہے جو ہمیں اماں آمنہ کے گھر سے ملا۔ مولوی کی باتوں میں شک ہو سکتا ہے، مفتی اور پیر صاحب کی باتوں میں شک ہو سکتا ہے، میری باتوں میں بھی شک ہو سکتا ہے، لیکن جو بات اماں آمنہ کہے، شک ہے اس میں؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان، سبحان اللہ، اپنی اہلیہ محترمہ سے کہہ رہے ہیں آمنہ 3-4 مہینے ہو گئے، شادی ہو گئی۔ کیسے شادی ہوئی یہ بھی بڑا لمبا واقعہ ہے، اگر یوں بیان کریں تو اس کے لیے ایک جمعہ نہیں کئی جمعے چاہیے۔ شادی ہو گئی، 4-5 مہینے گزر گئے، عبداللہ اپنی بیوی سیدہ آمنہ سے کہنے لگے آمنہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں شام کی طرف، یمن کی طرف، قافلے والے تیار، میری تیاری کرو۔ اللہ اکبر، کھانا تیار کیا گیا، کپڑے تیار کیے گئے، حضرت عبداللہ لشکر کے ساتھ چلے گئے۔ اور یہ رواج تھا، دستور تھا اس دور کا
کہ جب قافلہ واپس آتا گھنٹی لگائی جاتی، ہر گھر والے نکل کر کوئی اپنے باپ کا استقبال کرتا، کوئی بیٹے کا استقبال کرتا، کوئی بھائی کا استقبال کرتا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے آمنہ جب میں آؤں تو میرا استقبال کرنا، جب میں واپس آؤں استقبال کرنا۔ ایمان والو، زمین پر بندہ کوئی فیصلے کرتا ہے لیکن عرش پر کوئی فیصلہ اور ہوتا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں آؤں تو میرا استقبال کرنا، اوپر سے فیصلہ ہوا کہ استقبال تو تب ہوگا اگر تو واپس آئے گا، میں نے تجھے واپس ہی نہیں آنے دینا۔ اللہ اکبر، چلے گئے، دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئی، انتظار کی گھڑیاں چلتی گئی، گھنٹہ لگا، ہر کوئی واپس آیا، اپنے اونٹوں پر سامان، گھوڑے پر سامان، گدھے اور خچروں پر سامان۔ آمنہ دروازے پر بار بار آ کر پوچھتی ہے بتاؤ گلی محلے والوں میرا عبداللہ کہاں ہے، میرا عبداللہ کا میں استقبال کروں۔ اللہ اکبر، کبھی کسی سے پوچھتی ہیں، کبھی کسی سے پوچھتی ہیں۔ شام ہو گئی، رات ہو گئی، بی بی آمنہ فرماتی ہیں سردار عبد المطلب اپنے سسر سے ابا جی عبداللہ کا پتہ کرو، عبداللہ کیوں نہیں آئے؟ سردار عبد المطلب باہر جاتے ہیں، قافلے والوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرا عبداللہ کیوں نہیں آیا، تم بتاؤ میرا عبداللہ کیوں نہیں آیا، تم بتاؤ میرا عبداللہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کہنے لگے سردار عبداللہ بیمار ہو گیا ہے، ہم اسے مدینہ میں چھوڑ کر آئے ہیں، وہ اپنے سسرال میں موجود، اللہ اکبر، بیمار ہے۔ اللہ اکبر، سردار عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عباس کو اور دیگر لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے عبداللہ کو لے کے آؤ، میرے عبداللہ کو لے کے آؤ، ہم علاج کرائیں۔ کون عبداللہ؟ میرے پیغمبر کے ابا جان عبداللہ، جاؤ میرے عبداللہ کو لے کے آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے سگے چچا جان اور دیگر لوگ جا رہے ہیں، ابھی مدینہ پہنچے نہیں، رستے میں اطلاع مل گئی کہ عبداللہ فوت ہو گئے، عبداللہ فوت ہو گئے، مدینہ طیبہ میں پہنچے، یہ عبداللہ کی خبر ہے، اللہ اکبر، بیمار تھے، فوت ہو گئے، ہم نے یہیں دفن کر دیا۔ یہ وفات کا پیغام لے کر واپس آئے اور حضرت آمنہ کو بتایا۔ سردار عبد المطلب نے میری بی بی آمنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا آمنہ حوصلہ رکھو، صبر کرو، تیرا شوہر میرا بیٹا عبداللہ فوت ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان والو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، بیوی نئی نویلی بیوی ہو اور امید سے بیوی ہو، اللہ اکبر، شوہر کے فوت ہونے کی خبر آئے، اس کے لیے تو کائنات کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کا سائبان ختم ہو جاتا ہے، زندگی کا ساتھی ختم ہو گیا، اللہ اکبر۔ بی بی آمنہ کی آنکھوں میں آنسو زاروں قطار رو رہی ہیں، اللہ اکبر، دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئی، دن گزرتے گئے، اللہ اکبر۔ ایک دن ابو جہل نے مکے کے سردار کافر نے سردار عبد المطلب سے کہا عبد المطلب، سردار اپنی بیوہ بہو کو سمجھاؤ، آمنہ کو سمجھاؤ، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، عورت بیوہ ہو جاتی ہے، ہم بیوہ عورت کو نئے کپڑے نہیں پہننے دیتے، خوشبوئیں نہیں لگانے دیتے، آمنہ خوشبوئیں لگا لگا کر باہر نکلتی ہے، سردار سمجھاؤ، اپنی بیوہ بہو کو سمجھاؤ۔ سردار عبد المطلب کہتے ہیں اچھا، خوشبو تو میں بھی سونگتا ہوں لیکن آج میں ضرور سوال کروں گا، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ، سیدہ آمنہ میرے پاک پیغمبر کی اماں جان اور میرے سردار عبد المطلب نے سر پر ہاتھ رکھا اور آ کر کہا بیٹا غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، میں جو موجود، میرا عبداللہ فوت ہو گیا، تیرا شوہر میرا بھی تو بیٹا تھا نا، مجھے بھی تو دکھ ہے، لیکن آمنہ بیٹا تم خوشبو لگا کر باہر نہ جایا کرو، لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، آمنہ بیوہ ہو گئی، خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، نہ بیٹا ہماری عزت کا معاملہ، ہمارے خاندان کا معاملہ، بیٹا ایسا نہ کیا کرو۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے ابا جی سبحان اللہ، ابا جی کیسی بہو ہوگی جو اپنے سسر کو ابا جی کہہ رہی ہے، اور وہ کیسا سسر ہوگا جو اپنی بہو کو بیٹی کہہ رہا ہو۔
اللہ اکبر۔ ابا جی یہ بات نہیں ہے کہ میں خوشبو لگاؤں، مجھے بھی تو دکھ ہے نا، عبداللہ فوت ہو گئے، مجھے بھی تو دکھ ہے۔ ابا جی یہ بات نہیں ہے، میں جب پانی لینے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں، رستے کے اندر پتھر آتے ہیں، پتھروں پر پاؤں رکھتی ہوں، ابا جی یقین جانیے وہ نوکیلے نوکیلے پتھر ریشم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابا جی جہاں سے گزرتی ہوں درختوں کے پتے جھک جھک کر مجھے کہتے ہیں آخری نبی کی اماں سلام ہو، آخری نبی کی اماں سلام ہو۔ ابا جی جب میں کنویں پر جاتی ہوں، کنویں کا پانی بہت گہرا ہوتا ہے، میں ڈول کو ہاتھ لگاتی ہوں، جھانک کر دیکھتی ہوں پانی موجیں مار کر اوپر آ جاتا ہے، مجھے ڈول پھینکنے کی ضرورت نہیں، وہیں سے پانی بھر لیتی ہوں۔ میری سہیلیاں، میرے محلے کی لڑکیاں مجھے کہتی ہیں آمنہ رک جاؤ ہم بھی پانی بھر لیں، رک جاؤ رک جاؤ آمنہ رک جاؤ۔ ابا جی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، یہ تو آنے والے مہمان کی خوشبو ہے، آنے والے مہمان کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔ 9 ربیع الاول، ایمان والو 9 ربیع الاول کون سا؟ 9 ربیع الاول ولادت کا دن، وفات کا دن 12 ربیع الاول، 12 وفات یاد رکھو۔ لیکن آج باتیں سن کر جاؤ اللہ کی رضا کے لیے۔ 9 ربیع الاول اور آج سردار عبد المطلب بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر، اور خوشی اور غم والے حالت کے اندر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میں آج اپنی بہو کو مبارکباد دوں تو کیسے دوں، اور وہاں ڈلیوری کا انتظام ہو چکا ہے، دائیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آج کس نے آنا ہے؟ سبحان اللہ۔ آج کس کی ولادت ہے تو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، سبحان اللہ۔ آج کس کی ولادت؟ پیر کا دن ہے، 9 ربیع الاول۔ 9 ربیع الاول، ایمان والو توجہ کرنا، سورج طلوع ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ کے سامنے سربا سجود ہوتا ہے، اللہ مجھے اجازت ہو میں تیری ہوئی دی ہوئی روشنی سے تیری کائنات کو منور کر دوں۔ اللہ اکبر۔ میرا رب اجازت دیتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن آج 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول سورج سجدے میں، اللہ اجازت ہو میں طلوع ہو جاؤں اور تیری دی ہوئی روشنی سے تیری کائنات کو منور کر دوں۔ میرا رب کہتا ہے رک جاؤ، رک جاؤ، تو طلوع ہوتا ہے، پھر عروج ہوتا ہے، پھر زوال آتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، تو چلا جاتا ہے، تیرے بعد اندھیرا آ جاتا ہے۔ آج میں ایسا سورج طلوع کروں گا، وہ چلا بھی جائے گا لیکن اس کے بعد اندھیرا نہیں ہوگا۔ آج ایسا سورج طلوع ہوگا کہ جس کو عروج ہی عروج ہوگا، زوال نہیں ہوگا۔ آج تو ایسا سورج طلوع کروں گا، تو جب طلوع ہوتا ہے تیری کرنیں دروازے کے اندر سے جا رہی ہیں، تیری کرنیں روشن دان کے اندر سے جا رہی ہیں، تیری کرنیں پھیل رہی ہیں زمانے کے اندر۔ آج میں ایسا سورج طلوع کروں گا جس کی کرنیں سبحان اللہ، کسی کرن کا نام ابو بکر ہوگا، کسی کرن کا نام عمر ہوگا، کسی کرن کا نام عثمان و حیدر ہوگا، کسی کرن کا نام طلحہ زبیر ہوگا، کسی کرن کا نام سعد اور سعید ہوگا، کسی کرن کا نام عائشہ ہوگا، کسی کرن کا نام خدیجہ ہوگا، کسی کرن کا نام ام سلمہ ہوگا، زینب ہوگا، فاطمہ، رقیہ، زینب ہوگا، ام کلثوم ہوگا۔ وہ ایسی کرنیں چھوڑ کے جائے گا، الصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، وہ ایسی کرنیں چھوڑ کر جائے گا، قیامت آ سکتی ہے ان کرنوں کی روشنی کم نہیں ہو سکتی۔ رک جا، تو جو آئے گا نا، تجھے جو روشنی ملی ہے نا، وہ بھی اسی کی وجہ سے ملی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تجھے جو روشنی ملی ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ملی ہے۔ آج اس کو آنے دے، اس کو آنے دے، آج وہ آئے گا، تو رک جا، تو آ کے چلا جائے گا،
تیری روشنی کے بعد اندھیرا ہوگا، وہ آئے گا، اس کی روشنی کے بعد اندھیرا، بولو اندھیرا۔ ہاں، چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں، بھائیوں کو دیکھوں۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں، تم تو میرے ساتھی ہو، تم میرے ساتھی ہو۔ اللہ وہ بھائی کون ہے؟ بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے ایمان لائے، اور صرف ایمان ہی نہیں لائے، میری حرمت پر کوئی حرف آئے تو اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر جب اس دنیا سے جانے لگے، جبریل امین سے کہا میرے آنے والی امتیوں کو میرا سلام پہنچا دینا۔ جی تو رک جا، اسے آنے دے۔ ابھی ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو ناپاک ہوتا ہے نا جی، ماں بھی ناپاک، بچہ بھی ناپاک، نہلاؤ بچے کو، پاک کرو، پھر اس کے کان میں اذان دیں۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر سبحان اللہ، ماں آمنہ کہتی ہیں، غور کرنا، ماں آمنہ کہتی ہیں صبح صبح کا وقت ہے، صبح صبح کا، میرے حجرے میں اندھیرا ہے، میرے پاس اتنا تیل بھی نہیں کہ میں چراغ جلا لوں، چراغ جلا کے روشنی کر لوں۔ میرا وہ جملہ یاد ہوگا کہ جب عقل اور وحی آمنے سامنے آ جائے، عقل اور وحی کا ٹکراؤ آ جائے تو عقل کی بات چھوڑ دے، وحی کی بات مان لے۔ عقل کہتی ہے آمنہ کے پاس اتنا تیل بھی نہیں تھا، پیسے بھی نہیں تھے کہ تیل منگوا لیتی، روشنی کرتی۔ آمنہ پیسے، تیل، چراغ جلانا ہے، کہے تو میں سورج کو یہاں بھیج دوں، سورج کو یہاں بھیج دوں، لیکن نہیں۔ اللہ کیوں؟ فرمایا سورج کی وجہ سے اس کو روشنی نہیں ملی، اس کی وجہ سے سورج کو روشنی ملی ہے۔ نہ چراغ نہ جلا، روشنی نہ کر، اسے آنے تو دے، وہ آئے گا، صرف تیرے ہی حجرے کا نہیں، کائنات کا اندھیرا ختم ہو جائے گا، آنے تو دے۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا لاکھ احسان ہے، اگر تیل مل جاتا اماں آمنہ کو اور چراغ جلا لیتی، یہ مولوی ہمیں جینے نہ دیتے، کہتے دیکھو اماں آمنہ نے چراغ جلایا تھا اس لیے ہم لائٹیں جلا رہے ہیں، اس لیے ہم لائٹیں جلا رہے ہیں۔ تو ماں آمنہ فرماتی ہے میرے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ میں چراغ جلا لیتی، روشنی کر لیتی۔ اور عرش والے نے کیا کہا؟ عرش والے نے کیا کہا؟ آمنہ بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا، بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا، فکر نہ کر روشنی کی، وہ آئے گا، اتنی روشنی لے کے آئے گا، اتنی روشنی لے کے آئے گا کہ اس کے دانتوں سے جو چمک نکلے گی، عائشہ اس روشنی کے اندر اپنی سوئی بھی تلاش کر لے گی، وہ اتنی چمک لے کے آئے گا، آنے تو دے اسے۔ اچھا عورتیں بیٹھی ہیں، سورج اپنی جگہ پر انتظار میں ہے، کیسر و کسرا کے کنگر 14 کنگر تھے جو گر گئے، ایران کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی برسوں سے، سالوں سے، وہ بھی بجھ گئی، اور ایسی بجھی دھواں آج تک نکل رہا ہے۔ اس آگ کا دھواں ایران میں بولتے نہیں، آج بھی نکل رہا ہے۔ اچھا یہ کیا ہو گیا؟ عجیب موسم ہے۔ آمنہ کہتی ہیں زچگی کے وقت عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے نا،
مجھے وہ تکلیف بھی نہیں ہوئی، وہ تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اماں میرا محبوب تکلیف دینے نہیں آیا، تکلیف والوں کی تکلیف دور کرنے آیا ہے، تکلیف دینے نہیں آیا۔ آمنہ کا معنی ہے امانت والی، آمنہ کا معنی سارے نہیں بولتے، آمنہ کا معنی امانت والی۔ اب آپ تھوڑا سا میرے ساتھ آئیں کہ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، نعمتوں سے بھرے پڑے ہیں، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، بے بہا خزانے بھرے پڑے ہیں، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ان خزانوں میں ایک خزانہ وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کا ایک ہی نبی ہے اور جسے محمد کہا جاتا ہے، جسے محمد کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نوح چلا گیا، اللہ نے شیش کو بھیج دیا، شیش چلے گئے اللہ نے ادریس کو بھیج دیا، وہ چلے گئے اللہ نے نوح کو بھیج دیا، وہ چلے گئے تو اللہ نے ابراہیم کو بھیج دیا۔ ایک کے بعد آئے پیغمبر آتے رہے کہ نہیں؟ جی آتے رہے نا، سب کے نعم البدر اللہ بھیجتا رہا۔ کملی والے آئے، اس دنیا سے چلے گئے، اللہ نے کوئی اور بھیجا ہے؟ بھیجا کوئی؟ گویا کہ میرے نبی کا نعم البدل، میرے نبی کا نعم البدل کوئی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے خزانے میں محمد ایک ہے، اور کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے۔ فرمایا محبوب سب کو میں نے اپنی مرضی سے بنایا، آسمان کو اپنی مرضی سے، زمین کو اپنی مرضی سے، صحرا کو اپنی مرضی سے، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، ندی نالوں کو، حوروں ملائک کو، جنت جہنم، ہر چیز کو اپنی مرضی سے بنایا۔ میرے محبوب جب تیرے بنانے کی باری آئی پھر میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، میں نے خود تجھ سے پوچھا محبوب بتا میں تجھے کیسے بناؤں، محبوب بتا میں تجھے کیسا بناؤں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے محبوب نے کہا ہو اللہ میرے ہاتھ ایسے بنانا کہ میں اٹھاؤں تو تو اس کی لاج رکھ لے، میری انگلی ایسے بنانا میں اٹھاؤں تو چاند بھی ٹکڑے ہو جائے، اللہ ایسا بنانا کہ میں ہاتھ اٹھاؤں تو ابو ہریرہ کی ماں کو کلمہ نصیب ہو جائے، اللہ مجھے ایسا بنانا کہ میں مسکراؤں تو میرے دانتوں سے روشنی نکلے، مجھے ایسا بناؤ کہ میں اپنی کالی کملی اوڑھ کر نیزہ پکڑ کر جاؤں اور میری دھات دشمنوں کے اوپر پڑ جائے، ایسا بنانا۔ تو رب نے کہا محبوب ایسا ہی بناؤں گا، میں بنا کے چھوڑوں گا نہیں، میں ایسا تجھے بناؤں گا کہ تیری آنکھیں ایسی بناؤں گا میں اس کی قسمیں اٹھاؤں گا، تیری پیشانی ایسی بناؤں گا میں اس کی قسمیں اٹھاؤں گا، میں تیرے رخسار ایسے بناؤں گا اس کی قسمیں اٹھاؤں گا، میں تیرے ہاتھ ایسے بناؤں گا اس کی قسمیں اٹھاؤں گا، میرے محبوب میں تیرا سینہ ایسا بناؤں گا اس کی قسمیں اٹھاؤں گا، تیرے دانتوں کو میں یاسین کہوں گا، تیری زبان کو میں آنکھوں کو ما زاغ البصر کہوں گا، میں تیرے لباس کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہوں گا، میرے محبوب تو کمبل اٹھائے گا میں کہوں گا یا ایھا المزمل، تو اپنی چادر اٹھائے گا میں کہوں گا یا ایھا المدثر، تو بیت اللہ کے اندر چلے گا، تو مکے میں چلے گا میں کہوں گا لا اقسم بھذا البلد وانت حل بھذا البلد، اللہ اس لیے قسم اٹھاتا ہے کہ یہاں تیرا گھر ہے، مکہ ہے، فرمایا نہیں نہیں، مزدلفہ ہے نہیں نہیں، عرفات ہے اس لیے نہیں نہیں، زمزم کا کنواں ہے اس لیے، فرمایا نہیں نہیں، تو یا اللہ قسمیں کیوں اٹھایا؟ فرمایا وانت حل بھذا البلد، محبوب اس لیے کہ اس دھرتی پر تیرے قدم لگ گئے، اس دھرتی پر تیرے قدم لگ گئے۔ ہاں محبوب اگر میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا میں کائنات ہی نہ بناتا، میں کچھ نہ بناتا، آدم کو نبوت ملی تیری وجہ سے، ابراہیم کو خلیل کہا تیری وجہ سے، موسیٰ کو کلیم کہا تیری وجہ سے، آسمان کو بلندیاں ملی تیری وجہ سے، سمندروں کو لہریں ملی تیری وجہ سے، چاند اور سورج کو چمک ملی تیری وجہ سے، میرے محبوب یہ کل کائنات میں نے تیری وجہ سے بنائی ہے، اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو مجھے کائنات کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ ذہن حاضر ہے؟
جی میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہے. کتنے؟ میرے پاس 1,00,000 روپیہ اس وقت تو نہیں ہے، میں ایک بات سمجھا رہا ہوں. 1,00,000 روپیہ ہے. میں وہ 1,00,000 روپیہ کسی کے پاس امانت رکھواؤں گا، لیکن اس کے پاس امانت رکھواؤں گا جس پر میرا دل مطمئن ہوگا. جی میں اپنی قیمتی چیز اس کے پاس امانت رکھواؤں گا جس پر میرا دل، اور آپ اپنی قیمتی چیز اس کے پاس رکھواؤ گے جس پر آپ کا دل. میرا رب آمنہ پر کتنا مطمئن تھا جس کو اپنا محمد عطا فرمایا. محمد جیسا کوئی ہے نہیں. جی تو میرے پاک پیغمبر کو آمنہ کی گود میں ڈال دیا. تو آمنہ کے کیا مقام ہوں گے، کتنی بڑی شان ہوگی. ہاں جی آمنہ امانت والی، کسی کے پاس کسی کی امانت، کسی کے پاس کسی کی امانت. آمنہ وہ ہے جس کے پاس خدا کی امانت. جی آمنہ عورتیں بیٹھی ہوئی، بی بی آمنہ نے اپنے اوپر سفید چادر لے رکھی. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سرما لگا ہوا، مکحول، میرا پیغمبر سرمے کا محتاج، مغسول، غسل شدہ پیدا ہوئے، مختوم، ختنہ شدہ پیدا ہوئے. بچہ پیدا ہو، بچہ بھی ناپاک، ماں بھی ناپاک. میرے پیغمبر دنیا میں آئے، میرا محمد بھی پاک، محمد کی ماں آمنہ بھی پاک. سبحان اللہ. اماں آمنہ نے میرے پیغمبر کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. میلاد مناؤ، ضرور مناؤ، جس طرح جی چاہے مناؤ، میں نہیں روکتا. بس میں تو یاد دہانی کرا رہا ہوں میرے بھائیو، اللہ کے ہاں مر کے حاضر ہونا ہے. تجھے آمنہ سے زیادہ پیار میرے پیغمبر سے نہیں ہو سکتا، آمنہ سے زیادہ پیار نہیں ہو سکتا. آمنہ رو رہی ہیں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. بی بی صوبیہ دوڑ کر کے جاتی ہے سردار ابو لہب کے پاس، میرے پاک پیغمبر کے سگے چچا کے پاس. سردار مبروک مبروک، مبارک مبارک. ابو لہب پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہا تیری بیوہ بھابی آمنہ کے پاس اللہ نے چاند سا بیٹا عطا فرمایا. ام ایمن دوڑ کر کے گئی حرم کے اندر. سبحان اللہ. سردار عبد المطلب انتظار میں، ابھی کوئی نہ کوئی خبر آئے گی. دوڑ کر آئی، سردار مبارک ہو، مبارک مبارک. عبد المطلب کھڑے ہو گئے، کیا ہوا؟ اللہ نے آمنہ کو بیٹا عطا فرمایا. سردار کیا پوچھتے ہو؟ جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. اتنا خوبصورت بچہ، سبحان اللہ. جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. سردار عبد المطلب اٹھے، گھر میں آئے. سبحان اللہ. کس کے گھر میں؟ ابھی میں یوں کہوں کہ آمنہ کے نہیں، میرے محمد کے گھر میں آئے. سبحان اللہ. آئے، آمنہ گود میں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، آنکھوں سے آنسو روا، رو رہی ہیں. میرے پاک پیغمبر کی ولادت پر ماں رو رہی ہے، مولوی خوش ہو رہا ہے. مولوی خوش ہو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو. سردار عبد المطلب آئے، بی بی آمنہ کے سر پر دست شفقت رکھا. آمنہ روو نہ، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے چاند سا بیٹا عطا فرمایا. ایمان والو میری بات کی تصدیق کرنا. انسان کو یا تو دکھ میں رونا آتا ہے، کبھی کبھی خوشی میں رونا آتا ہے، لیکن آمنہ کا رونا خوشی کا نہیں، دکھ کا رونا تھا. کیوں رو رہی ہو؟ آنکھوں میں آنسو کیوں؟ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. آمنہ کہتی ابا جی اگر آج عبداللہ ہوتا کتنا خوش ہوتا. میرے بیٹے کو گود
گود میں اٹھاتا، کندھے پر بٹھاتا، گود میں اٹھا کر دوستوں کے پاس لے جاتا اور دوستوں سے کہتا دیکھو میرا بیٹا دیکھو، اللہ اکبر، عبداللہ نہیں ہے میرا بیٹا، یتیم پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی میرے محمد کو یتیمی کا طعنہ سننا پڑے گا۔ الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا فأمل اچھا نہیں بیٹا، نہیں، صبر، حوصلہ رکھو، اچھا دکھاؤ نا مجھے جو بچہ پیدا اس کا چہرہ تو دکھاؤ، دیکھو تو صحیح۔ سفید کپڑا ہٹایا، میرے پاک پیغمبر کا چہرہ مبارک جب سردار عبد المطلب نے دیکھا تو میرے محبوب کی زبان سے جملہ جاری تھا، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ اکبر۔ تو حوصلہ رکھو۔ اور اس وقت یہ رواج تھا، گاؤں دیہات سے عورتیں آتی تھی شہر میں اور شہر سے بچوں کو لے جاتی تھی اپنے ہاں گاؤں دیہات میں، اور وہاں ان کی پرورش ہوتی تھی۔ گاؤں دیہات کے پرورش پانے والے بچے شہری بچوں سے زیادہ طاقتور اور زیادہ بہادر اور نڈر ہوتے تھے۔ دیہات میں تازہ ہوا، سبحان اللہ، ہر چیز تازہ اور بہادر، نڈر، اور شہری بچے گٹکا منہ میں ہوگا، باپ سے بات کر رہا ہوگا، کہاں کا گھر رہا ہوں، میرے پاس ٹائم مر گیا، منہ میں گٹکا، باپ سے بات کر رہا ہے، شرم نہیں آتی اس کو، انہیں تمیز ہی نہیں ہے بڑے سے چھوٹے سے بات کرنے کی، کمرے میں چھپکلی آ جائے گھر سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ دائیاں، اور یاد رکھو مولوی حضرات بیان کرتے ہیں کہ دائیاں آئیں واپس چلی گئی، نہیں، میرا جملہ بھی یاد رکھنا، دائیاں آئیں میرے پاک پیغمبر کے دروازے سے واپس چلی گئی، نہیں، اللہ نے انہیں دھکے دے دیے، خبردار نکل جاؤ، میرے محمد کے لیے جو دائی آئے گی اس کا انتخاب رب نے خود کیا، خود انتخاب کیا۔ دائیاں آئی، ہاں جی بچہ ہے، اور وہ دائی حلیمہ کمزور اونٹنی، اپنا شوہر حارث اونٹنی پر سوار، دائیاں کہنے لگی سعدیہ تیری اونٹنی بڑی کمزور ہے، ہم تیرا انتظار نہیں کر سکتے، ہم تو جا رہے ہیں جلدی، تو بعد میں آتی رہنا۔ وہ سعدیہ بیچاری کیا کہتی، یہ دائیاں پہلے پہنچ گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، میرے پاک پیغمبر کا توجہ کرنا، میں کچھ کہنے لگا ہوں، میرے نبی کا دروازہ کھٹکھٹایا، ماں آمنہ نے دروازہ کھولا، اس دور کا السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی بچہ ہے؟ ماں آمنہ نے کہا جی بچہ ہے۔ اس کا ابا ہے؟ نہیں ہے، بچہ تو یتیم ہے۔ چھوڑو نہیں چھوڑو، یہاں سے کیا ملے گا، چلو آگے چلتی ہیں، یہاں کیا ملے گا، توجہ ہے نا، میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ وہ آئیں میرے نبی کے دروازے سے خالی چلی گئی، اور کچھ بد نصیب آج بھی ہیں جو نبی کے دروازے پر جا کے خالی واپس چلے جاتے ہیں، آج بھی، وہ گئی نہیں، انہیں دھکے دے دیے گئے، اور جو پیچھے رہ گئی تھی رحمت خداوندی پکڑ کے لے آئی۔ اور میں کہا کرتا ہوں نا، مسجد میں اور آپ، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، ورنہ اذان تو سب لوگوں نے سنی ہے۔ مسجد میں وہ آتا ہے جس کو اللہ رحمت کی نگاہ سے 70 مرتبہ دیکھتے ہیں، پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے، محلے والوں نے اذان نہیں سنی ہوگی؟ دروازہ کھٹکھٹایا، ماں آمنہ نے دروازہ کھولا، حلیمہ سعدیہ
سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا، ماں آمنہ سے سوال کیا بچہ ہے؟ میری اماں آمنہ جو غم کے اندر ڈوبی ہوئی، ہاں بی بی بچہ ہے، لگتا ہے تیرا تعلق بھی انہی دائیوں کے ساتھ ہے، تیرا تعلق بھی انہی دائیوں کے ساتھ ہے، بچہ تو موجود۔ حلیمہ پوچھتی ہے بتاؤ ابا ہے؟ ابا ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ابا ہے تو تنخواہ ملے گی، نہیں سمجھے؟ نہیں، پیچھے والے نہیں سمجھے۔ ان دائیوں نے کیا سوال کیا تھا؟ ابا ہے؟ نہیں ہے، چلو چلو یہاں سے کیا ملے گا، یہاں سے کیا ملے گا؟ ابا ہے؟ نہیں، اچھا اچھا کوئی بات نہیں، مجھے بچہ دکھاؤ۔ حلیمہ کہتی ہے بچہ دکھاؤ۔ آمنہ نے بازو پکڑا، کپڑا ہٹایا، میرے محبوب کا چہرہ اوپن کیا، اور میں کہا کرتا ہوں محمد نے حلیمہ کو دیکھا، حلیمہ نے محمد کو دیکھا، سبحان اللہ۔ حلیمہ کہنے لگی بی بی تو کوئی خدمت کر نہ کر، تیری مرضی، لیکن میں محمد کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اور آمنہ کہنے لگی نہیں نہیں بی بی، محمد تو میری کل کائنات ہے، میں دوسروں سے بڑھ کر تیری خدمت کروں گی، میرے لیے تو یہی میری کل کائنات۔ دوڑ کر کے گئی اپنے شوہر حارث کے پاس، حارث کو جا کر کہنے لگی بچہ تو ہے لیکن بچہ بڑا دل نشین، محجبین، بہترین، نازنین، ایسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا، میں نے دنیا کے بچے کوئی پرورش کی، دنیا کے بچے پالے، آج تک میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ سردار عبد المطلب کہنے لگے میں نے ملکوں کا سفر کیا، میں نے بچہ نہیں دیکھا۔ اچھا اچھا آمنہ تو بتا۔ آمنہ کہنے لگی نہیں نہیں میں نے بھی بچہ نہیں دیکھا۔ رب نے کہا جبریل تو بتا۔ جبریل کہتا ہے میں نے یوسف کا بھی حسن دیکھا، سلیمان کا حسن دیکھا، داؤد کا حسن دیکھا، ابراہیم کا حسن دیکھا، میں نے بڑے بڑے پیغمبر دیکھے، سب کے حسن دیکھا، لیکن اس جیسا حسن میں نے بھی نہیں دیکھا۔ میرا رب کہتا ہے تم دیکھتے کیسے؟ میں نے محمد جیسا کوئی بنایا ہی نہیں، میں نے بنایا ہی نہیں، تم دیکھتے کیسے؟ سبحان اللہ، تم دیکھتے کیسے؟ میں نے بنایا ہی نہیں ہے۔ حارث اتنا اچھا، اتنا خوبصورت۔ حارث کہتا ہے اچھا اچھا حلیمہ تیری سہیلیاں چلی گئی، سہیلیاں چلی گئی، بہت دور چلی گئی، جاؤ بچہ لے آؤ۔ اور دائی حلیمہ جاتی ہیں بی بی آمنہ سے، اماں جی بچہ مجھے دے دو۔ اللہ اکبر، بی بی آمنہ نے میرے پاک پیغمبر کو اٹھایا اور اٹھا کر دائی حلیمہ کی گود میں ڈال دیا، اور حلیمہ نے سینے سے لگایا۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں حلیمہ میں دوسروں سے بڑھ کر تیری خدمت کروں گی، میرے محمد کو گرم دھوپ نہ لگے، میرے محمد کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں نہیں بی بی نہیں، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، میں اس بچے کو اپنی جان سے بڑھ کر اس کی خدمت کروں گی۔ سبحان اللہ۔ چلتے چلتے ایک بات سنتے جاؤ، میرے پاک پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، عبد المطلب آ گئے اور آ کر آمنہ سے پوچھا آمنہ بتاؤ بچے کا نام کیا رکھا؟ ابا جی میں کچھ سوچتی ہوں، میری سوچ کے اوپر قبضہ کسی اور کا ہے، میں تو کچھ بولنا چاہتی ہوں، میری زبان سے خود بخود لفظ نکلتا ہے محمد 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 نکلتا ہے، اور میرے سردار عبد المطلب کہتے ہیں اچھا اچھا میرا جی چاہتا ہے میں اس کا نام احمد رکھوں۔ فرمایا چلو محمد بھی اور احمد بھی، سبحان اللہ، محمد بھی اور احمد بھی۔ محمد کسے کہا جاتا ہے؟ جس کا پوری کائنات مل کر جس کی تعریف کرے، اور احمد اسے کہا جاتا ہے جو سب سے بڑھ کر خدا کی تعریف کرے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل کہتا ہے سردار عبد المطلب سے سردار جی بیٹے کا پوتے کا نام کیا رکھا؟ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ کیا نام رکھا؟ محمد۔ ابو جہل نے منہ بنایا، ابو جہل نے منہ بنایا، پیشانی پر سلوٹیں آئی،
محمد، اس لیے کہ یہ نام میرے پاک پیغمبر سے پہلے کسی کا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے یہ نام۔ ابو جہل کہنے لگا محمد یہ بھی کوئی نام ہے، منہ بنا کر کہنے لگے۔ تو سردار عبد المطلب کہنے لگے اچھا میں اپنے پوتے کو لے آتا ہوں، تم دیکھ لینا پھر تم کوئی نام بتا دینا۔ اچھا چلیں جی ٹھیک ہے۔ تو سردار عبد المطلب لے آئے، اور ابو جہل نے جب میرے پاک پیغمبر کا چہرہ دیکھا، کہتے ہیں نا جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، ابو جہل نے جب میرے پاک پیغمبر کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے سردار محمد نام اس چہرے پر فٹ بیٹھتا ہے، محمد نام اس چہرے پر فٹ بیٹھتا ہے۔ آمنہ آ گئی، آگے حارث، توجہ ہے، آگے حارث، پیچھے حلیمہ، میرے پاک پیغمبر کہاں جی؟ بیچ میں، حلیمہ کی گود میں۔ اونٹنی کو اٹھا رہے ہیں، اٹھتی نہیں۔ بھئی اٹھنا، چلے، رات ہو رہی ہے، شام ہو گئی، نہیں اٹھتی۔ حلیمہ نیچے اتر جاؤ، اتر۔ کسی کا موٹر سائیکل خراب ہو جائے نا، وہ پیچھے والے کو کہتا اتر ذرا اس کو دیکھیں، تو اسی طرح حلیمہ اتر، حلیمہ اتر گئی تو حارث بھی اتر گئے۔ یہ حارث حلیمہ کے شوہر کا نام ہے۔ اتر گئے، اونٹنی کو اٹھایا، فوراً اٹھ گئی، فوراً اٹھ گئی، پھر بٹھایا، حارث آگے حلیمہ پیچھے، میرے پاک پیغمبر درمیان میں، پھر اٹھا رہے ہیں، پھر نہیں اٹھ رہی۔ اللہ یہ اونٹنی اٹھ نہیں رہی، کیا کریں؟ میرے رب کہتا ہے حلیمہ جس کو میں نے پوری کائنات کا امام بنایا، جب تک وہ آگے نہیں آئے گا اونٹنی نہیں اٹھے گی۔ امام آگے ہوتا ہے یا درمیان میں جی؟ یہ تو نبیوں کا امام ہے، یہ تو پوری کائنات کا امام ہے، اس کو پیچھے اس کو آگے کرو۔ جب میرے پاک پیغمبر حارث کی گود میں آئے تو اونٹنی ایسے اٹھی، ایسے اٹھی، ایسے اٹھی جس طرح اس دور میں پی ٹی آئی اٹھی ہے، اور پھر چلی دوڑتی ہوئی، اور وہ جو دائیاں جو پہلے چلی تھی وہ رستے میں، اور یہ ان کو کراس کر رہی ہے، اور وہ دائیاں کہہ رہی ہیں حلیمہ حلیمہ رک جا، حلیمہ حلیمہ بات تو سن، اے روک تو صحیح، تیرے پاس پیسے نہیں تھے، تو نے اونٹنی کیسے خریدی؟ تو تو غریب ہے، اے رک تو صحیح۔ حلیمہ کہتی ہے رکوں کیسے، اس کی رسی پہلے میرے ہاتھ میں تھی، اب تو محمد کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے یہ سواری میری تھی، اب یہ سواری محمد کی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے لا کے جھولے میں لٹایا، میں آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوں، چاند کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، میں نے کہا یہ تو چاند ہے، اس کو اپنی جگہ پر کھڑے ہونے چاہیے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، آج کیا ہو گیا؟ وہ چاند کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میں نے پاک پیغمبر کو جھولے میں دیکھا، پیغمبر انگلی ہلا رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آمنہ تو کچھ بھی نہ دے، میں محمد کی خدمت کروں یہی میرے لیے کافی ہے۔ باقی باتیں آئندہ جمعہ میں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا